بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میتھمیٹکس کے حوالے سے کانفرنس چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جن کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کانفرنس پہ اپنا آرٹیکل پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ مس خالہ واحد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، انسٹیٹیوٹ کاس پام BZU ملتان۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ جو یونیورسٹی میں کانفرنس ہو رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی۔ تو آئیے میڈم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میڈم، ہم سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بیسکلی آئی بلانگ ٹو فرام خانیوال۔ MSc MPhil میں نے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے ریگولر کیا ہے، اور ناؤ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم PhD اسٹوڈنٹ آف بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی۔ ناؤ I do my research. At that time, my research work is completed. Now I attend this conference. ٹھیک۔ اچھا میڈم، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ دور دور سے اور مختلف ریسرچرز مختلف فیلڈز کے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ریسرچ میں ہیلپ چاہ رہے ہیں ان کو اس میں مدد ہو۔ اچھا میڈم، اس کانفرنس میں کہاں کہاں سے لوگ جو ہے اپنا آرٹیکل پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، کافی مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر گلزمان آئے ہوئے ہیں مالاکنڈ سے، جرمنی سے فورن ہمارے اچھے ریسرچر آئے ہوئے ہیں، اور لاہور سے، مختلف جگہوں سے۔ اچھا میڈم، اس کانفرنس سے جو اسٹوڈنٹ یہ کانفرنس سن رہے ہیں ان کو، یہ جو ریسرچ اسکالر اپنا آرٹیکل پیش کر رہے ہیں، ان کو اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اس بارے میں بتائیں۔ فیلڈ آف ایریاز، فیلڈ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ میں نے بھی یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے جو آپ کو ہیلپ ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے پریزنٹ ٹائم میں کیا چل رہا ہے، ریسرچ کس ٹاپک پہ ان ہے، آپ کس کو لے کے چل رہے ہیں، کس میں آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اچھا میڈم، دوسرا بات یہ بتاؤ مجھے کہ PhD آپ کر رہی ہیں، آپ کا ٹاپک کیا ہے PhD کا؟ میری پیور میتھمیٹکس میں گراف تھیوری پہ ریسرچ ہے۔ اور آپ نے یہ جو ابھی کالم پڑھا ہے، اپنا آرٹیکل پڑھا ہے، اس کا کیا ٹاپک ہے؟ یہ میرا پبلشڈ پیپر ہے، میٹرائڈز پہ کام کیا ہے میں نے، گراف تھیوری کے اندر میٹرائڈز فائنڈ کیا ہے میں نے، اور وہی پریزنٹ کیا ہے میں نے یہاں پہ۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ یونیورسٹی کیسی لگی؟ یہ کانفرنس اٹینڈ کر کے کیسا لگا؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نے سنا تھا کافی زیادہ، اور میں نے اس سے اچھا پایا، اس کو میں نے اچھا دیکھا ہے، میں نے فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اور میرا اچھا ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سے اوپر والوں نے ارینج کرنا ہے، اور ہمارے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں بھی ہے تو، ورنہ ریسرچ ورک میں کام ہو رہا ہے، کر بھی رہے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ غلام مصطفیٰ صاحب جو یہ کانفرنس کروا رہے ہیں ان کو کیسے خراج تحسین پیش کریں گی آپ؟ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہے، ایک موقع دیا ہے جس سے ہم نے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے ایک اوپن پرابلمس چھوڑ دیے ہیں ہم نے جو ان کی ریسرچ میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی آرگنائز ٹیم بہت اچھی ہے، بہت محنت کے ساتھ انہوں نے سب کچھ ارینج کیا ہے، اور کافی مطلب آئی ول بی اپریشیٹ ہم۔ میڈم، ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ان فیوچر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں؟ فیوچر میں اچھی ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، ایسی کہ کوئی جیسے کوالٹی ریسرچ جسے کہا جائے وہ کرنا چاہتی ہوں، اور ایک اچھی یونیورسٹی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کی ریسرچ کلچر کو کیسا دیکھتی ہیں؟ پاکستان کا ریسرچ فیلڈ میں محنت زیادہ ہے، ہمیں سورسز نہیں پرووائڈ کیے جاتے۔ ایک PhD اسکالر ہے آپ کے پاس، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ جاب بھی کر رہا ہے، اس کو ایسا انوائرمنٹ تو دیں، اس کو جیسے ڈپارٹمنٹس میں لیبز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ ایریا تو پرووائڈ کریں جہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کر سکیں،
HEC پرووائڈ کرتا ہے اسکالرشپ، لیکن جیسے وہ بھی اسپیسیفک نہیں ہوتے اور سب کو نہیں ملتے، اسپیسیفک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ملتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں. مطلب ہر PhD اسٹوڈنٹ کے لیے مینس کہ کوئی ایسی اپرچونٹی ہونی چاہیے جو کہ اسے ریسرچ کی طرف کھینچ کے لائے. ہمارے پاس اچھے ریسرچرز ہوں اور کوالٹی ورک ہو. میتھمیٹکس کی جو اسٹوڈنٹ ہیں کہتے ہیں کہ میتھ بہت مشکل ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے، سمجھ آنے کی بات ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ آسان ہے. باقی چیزوں کو آپ نے اتنا یاد کرنا ہوتا ہے، اتنی بکس یاد کر، اس میں آپ نے جسٹ 2 to 3 کانسیپٹ مائنڈ میں رکھیں تو آپ اتنے کوسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. میڈم آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار یور اٹینشن اسٹوڈنٹ، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی میرے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم. اور ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گی کہ کانفرنسز آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں جو ہماری اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی. یونیورسٹیز ان کو ارینج کرتی ہیں اور ایک ہائی لیول پہ ارینج کرتی ہیں. اور شیئر کرنا چاہیے آئیڈیاز بھی. آپ ایز اے پارٹیسپینٹ، ایز اے اسپیکر، ایز اے گیسٹ ضرور اٹینڈ کریں. ٹھیک، بہت شکریہ میڈم اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.